رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حضرات محترم، جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ وصال تھے تو آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے جنازے کو حضور علیہ السلام دے سامنے گھنتے سید روزے دے سامنے رکھے سو۔ فرمایا اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں کو جنت البقیع دے اندر دفنانی ہے۔ جس ویلے سید نے یہ فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ دے مشورے کیرے طریقے، کچھ صحابہ دے کیونکہ سارے مجتہد ہیں اپنے طریقے انہیں اجتہاد کی دیں، تو فرمائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جیویں سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمائے اسا اوہی کرے سو۔ تو فرمائیں کہ جنہیں ویلے حضور علیہ السلام دے روضے مبارک دے سامنے کھینتے گئے تے سیدنا مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا غلام حاضر ہے۔ اور روایت یہ آدھے کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک نے فرمائے صحیح تہاڈے غار والا یار حاضر ہے، غار والا۔ تو فرمائیں کہ حضرت سیدنا مولا علی نے جرے والے فرمائے تے حضرت مولا علی کو رب نے اتنا کشف عطا فرمائے تے فرمائیں کہ سیدنا عمر تے حضرت مولا علی نے آواز سنے کہ وچو حضور دے روزے وچو آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، اور بھی روایت جانے مختلف طرق نال یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب نال ملا دے، یعنی یار کو یار نال ملا دے۔ فرمائیں کہ جرے ویلے حضرت سیدنا مولا علی پاک فرمائیں کہ ول روزے پاک دے حضور علیہ السلام دے ایک پاسوں سید قدمین علی سائڈ تے، تو فرمائیں کہ جرے ویلے قبر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی کھٹی گئی ہے، تو حضرت سیدنا مولا علی فرمائیں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اتارن لگا قبر دے اندر۔ فرمایا قبر دے اندر میں بیٹھا بھی آپا، اور حضور دے صحابہ فرمائیں کہ ویسے بھی یہ ہے کہ قبر ہے او ونجے جنا قد چھوٹا ہوئے تے طاقتور ہوئے، حضرت مولا علی ہم کوئی طاقتور تھی نہ سکتا۔ فرمائیں جرے ویلے حضرت مولا علی پاک سر ابو بکر صدیق کو قبر مبارک اتارن لگے، اترینے ہوئے آپ جلے سمائنے قبر مبارک دے اندر تے حضرت مولا علی بے ہوش تھی گئے، اب مدہوش تھی گئے۔ فرمائیں کہ جرے ویلے ہوش آئے غلام عرض کی دے صحیح اے کیا وجہ کہ تسا جرے ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کو جرے ویلے آپ قبر اتارے ہوئے وہ ویلے بے ہوش نہیں تھے، اور اس تو بعد باقی بھی کچھ صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق دیواری کیوں مدہوش تھی گئے؟ سیدنا مولا علی پاک فرمائیں جیرے ویلے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو سنبھالن لگا، حضور علیہ السلام میں جھولی بچھائی بیٹھے تھے، ہاتھی میں پھیلائی بیٹھے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے علی میں کو چاہ دے اپنے یار کو۔ فرمائیں کہ سرکار اپنے ہتھے نال آپ سمائے، اور بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میرے غار والے یار کو میں کو چاہ دے۔ فرمایا غار اچ ہی جھولی بچھائی ہے، مزار اچ میں محمد مصطفیٰ جھولی بچھائی۔ تو فرمائیں کہ اے فرمایا کہ اے جرنا یار دی یاری اے ہوندی ہے۔ فرمائیں کہ سیدنا مولا علی فرمائیں میں رشک کیتے کہ کاش کہ اے میں ابو بکر نہ ہوتا بلکہ میں ہوتا۔ فرمایا یہ قبر میری ہوندی۔ تو فرمائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا مرتبہ آپ دی شان اے ہے کہ اس سورت جری واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، اس سورت آخری سپارے میں جری کھڑی ہے۔ فرمائیں کہ اس ساری سورت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی شان ہے جو اتری ہے، اور کیونکہ آپ نے جری سخاوت فرمائی ہے، ایک دفعہ وہ مسکین دا گھر ہے، وہ جلدی نماز پڑھتے، وہ دعا کا نہ منگدا، اجتماعی دعا، وہ فوراً چلے ملا کہ سرکار دے صحابہ فرمائیں اندھے کلے پوچھو کہ دعا کا نہیں منگدا تے فوراً چلے ملا، انہی وجہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ انہیں کلو پوچھنا کہتے ایک دفعہ میں بنجڑ پہ دے ہاتھ پکڑ کے دینے، انہیں کہا کہ ایک خیر ہے تو سا کیوں میں دو؟ انہیں کہا کہ ایک یہودی دی کھجی کھڑی ہے، وہ کھجی دا جرا رخ ہے وہ میرے گھر دی طرف ہے، اور جرے والے مدینہ دی ٹھٹی ہوا کل دیئے تے کھجے دے کچھ پینڈ ڈھان دیئے تے جلے گر دیئے تے والا مائے آدھا میرے بال چاہتے نہ کھا چھوڑے، میں وہ پینڈ چوڑ دے والا انہیں گھر چاہ سکتے نا۔ فرمائیں کہ حضور دے صحابی دا فرمایا کہ عمل، فرمائیں کہ میں حصہ کو وقتی وینا مدن میرے پوتر اٹھن تے کھا کھڑے،
قیامت دے میدان یہودی سارے کو پوچھے، قیامت دے میدان یہودی سوال کرے صحیح طرح محبوب دے غلام تو میری کھجی دے پینڈ کھندے رہ گئے۔ اتو مراد ہے کہ اگر کہیں لکھے کھجی دے پیٹ تلے ٹھنڈی پی ہوئے یا کوئی بھی کچھ ہے ٹھنڈی پی ہوئے تو جے تھوڑی مالک اجازت نہ دے، مالک کی اجازت دے بغیر نہیں چاہنا چاہیے۔ تو فرمیدن کہ حضور علیہ السلام نے اٹھا سرکار نے فرمائے وانتے یہودی کو پیغام دو، کو آکو کہ اے جرا درخت ہے، اگر اے درخت دے دے میں تو رب تے کو جنت درخت دے سے۔ یہودی کو سنوائے نے حضور تے صحابہ سنوائے رہ گئے، لیکن ہاں تا یہودی او تے دا دنیاوی مفاد، کو کیا پتا جنت دا فائدہ کیا ہے۔ او دسی نہیں میں والحضور دے صحابہ فرمیدن کہ اسا انہاں نال سودا کیتا، سرکار نے فرمائے کہ اگر ہی درخت دے بدلے ایسا کوئی بھی درخت دے دو، پلو سچے نے واقع میں ہی درخت دے بدلے 40 درخت گنسا، 40 درخت۔ فرمایا کہ جرے ویلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کو پتہ چلے آپ فوراً کلے گئے وانتے سودا بڑھائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو 40 درخت گندی تا ایک فلانا باغ کھڑے تو وانتے کو سنبھال، ایو درخت صدیق اکبر گندہ پہ انہیں کہتی کاغذ پن سے لکھ پڑھ، آپ نے لکھ پڑھ کر یہ حضور دی دربار جاگے عرض کرنے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غلام درخت خرید دے گھننا ہے۔ فرمایا کہ درخت خرید دے کیا کہتے ہوئے؟ فرمایا او درخت خرید کرتے میں ہوں مسکین کو دیتی آیا، میں کہتے کو اللہ رسول دی رضا دی خاطر تے کو دیتے بھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اتنا سخاوت ہے، یہ تو سیدنا بلال کو آزاد کروائے نا، فرمیدن کہ کئی غلامے کو صدیق اکبر آزاد یعنی گھینتے وال آزاد کر چھوڑے دیں۔ حضرت ابو قحافہ سے مسلمان نہ دیں، حضرت صدیق اکبر کیا ہے کمزور غلام گندی بلا انہیں کو آزاد کر چھوڑے نہیں، فرمایا کوئی طاقتور غلام ہوئے چلو بھی تیرا کوئی کم کاج نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمائے ابا حضور میں کو دنیاوی فائدے دی ضرورت کا نہیں، میں کو اللہ رسول دی رضا دی ضرورت ہے۔ فرمایا اے تول جلے بلے سیدنا بلال حبشی دی خرید کی دا تول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اتقا تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور جرا اے اتقا ہے نا اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل دے اندر جری زیادتی پاتی ویندی ہے، باقی جڑے سیگے جاتے ہیں وہ تقوی وچ اسم تفضیل نہیں، لیکن اتقا تو مراد ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق باقی بھی پرہیزگار ہیں، لیکن اتقا تو مراد ہے سیدنا ابو بکر صدیق سارے صحابہ کلے زیادہ پرہیزگار ہیں، یعنی زیادہ پرہیزگاروں کو عادل جڑا دنیا نال محبت نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی ایک واحد نشانی کہ سارا مال حضور دی دربار وچ خرچ کرتے فقط ایو کو جا کے کہ میرے گھر دے اندر اللہ اور ان کا رسول باقی ہے۔ اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی محبت اللہ تبارک و تعالی دی دربار وچ اسا خالص دعا کریں اللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق دی محبت دے صدقے اللہ تعالی ساکو بھی صحیح معنی استقامت عطا فرماوے وما علینا